السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ عقیدے میں احادیث آحاد سے دلیل نہ لینا بدعت ہے، باطل ہے۔ احادیث آحاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں جس کی روایت کرنے والے ایک صحابی ہوں، متواتر نہ ہوں، بہت زیادہ تعداد نے اس حدیث کو روایت نہ کیا ہو، یعنی جو تواتر کی شرط کو نہ پہنچے، اس کو حدیث آحاد کہا جاتا ہے۔ یہ اگر اصولی طور پر سمجھنے کے لیے یہ تقسیم کیا گیا ہے تو اس تقسیم میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تقسیم اس وجہ سے کہ متواتر حدیثوں پر عمل کیا جائے گا، اور وہ حدیثیں جو متواتر کے شرطوں پر پوری نہیں اتریں گی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ سراسر باطل ہے، اور یہ خود یہ تقسیم دین کے اندر ایک بدعت ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عقائد میں احادیث آحاد سے دلیل نہ لینا یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ باطل ہے، اور یہ تمام آسمانی کتابوں اور شریعتوں کے بھی خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور امت مسلمہ کا آج تک جو عمل رہا ہے اس کے اجماع کے بھی خلاف ہے یہ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے بھی خلاف ہے کہ عقیدے کے اندر ایک آدمی سے یا آحاد سے دلیل نہیں لی جائے گی، اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہ اسے عقیدہ بنایا جائے گا جب تک کہ اس کی تعداد متواتر تک نہ پہنچے۔ یہ باطل قول ہے اور دین کے اندر ایک نیا قول ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر، شریعت کے اندر کافی نصوص ہیں جو اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آئیے قرآن کے حوالے سے میں چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں جن سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قول سراسر باطل ہے اور یہ دین کے اندر ایک نیا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی چیز کا فیصلہ کر دیں تو انہیں ان کے ماننے اور نہ ماننے کا اختیار۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، امرن، یہ نکرہ ہے۔ یہ امر عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، مسائل اور احکام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے ہو سکتا ہے۔ لہذا جب یہ عام ہے تو کتاب و سنت کے اندر جو بھی فیصلہ ہے اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں۔ رسول نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اعمال دیے ہیں، عبادتیں دی ہیں، اخلاق دیا ہے، پورا دین دیا ہے، لہذا اس کے اندر عقیدہ بھی شامل ہے۔ لہذا جو بھی ہمارے نبی بتائیں، چاہے اس کے بتانے والے ایک ہوں یا زیادہ ہوں، ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے ضروری۔ آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فاسألوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، جب فاسق کی خبر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لیا کرو، تثبت کر لیا کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہر خبر کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو فاسق کی طرف سے آئے، جو متہم ہو، جس کی عدالت پر شک ہو، ایسے آدمی کی طرف سے اگر کوئی خبر آتی ہے تو انسان تحقیق کرے گا۔ لیکن اگر کوئی خبر ایسے انسان کے تھرو یا ذریعے پہنچے جو ثقہ ہو، معتمد ہو، امانت دار ہو، صادق ہو، تو ایسے آدمی کی خبر میں تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی دعوت کرتی ہے کہ جو بھی خبر دینے والا ثقہ ہے اور سچا ہے، صادق اور امین ہے، اس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تمام، تو اس کی بات پر یقین کرنا ضروری ہے، اسے ماننا ضروری ہے۔
آیت نمبر 4 اللہ فرماتا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اسے آپ پہنچا دیجیے۔ ما انزل جو بھی، یہ عام ہے، اس کے اندر سب شامل ہے، عقائد، احکام، مسائل، اخلاق، صلہ رحمی، جنت و جہنم کے مسائل، آخرت کے مسائل یا دنیا کے اندر جینے کے اصول، تمام چیزیں اس کے اندر شامل۔ لہذا رسول کی طرف سے جو بھی ہمیں ملے، اگر وہ آدمی ثقہ ہے بتانے والا تو وہ قابل عمل ہے، قابل یقین ہے، اور اس پر انسان ایمان لائے گا۔ آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے تم پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اہل ذکر ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر اس کی بات قابل عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کیوں حکم دے رہا ہے کہ ایک آدمی سے جا کر کے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرو، پوچھو۔ اور اہل ذکر یعنی دین کے جو علماء ہیں، پورا دین اس کے اندر شامل ہے۔ دین میں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتی ہے، تو سب سے اول چیز وہ شامل ہے۔ لہذا اہل ذکر اگر وہ معروف ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج معروف ہے، سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بات پر عمل کیا جائے گا، اور وہ جو بتائیں گے اس پر انسان عمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنے اہل ذکر ہوں گے تب ان کی بات ماننا، نہیں، اہل ذکر ایک یا اس سے زیادہ جو بھی ہوں ان کی باتوں کو انسان کو ماننا ہے۔ اس طریقے سے آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یعنی ایک ایسی جماعت ہو، طائفہ، جو نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر سمجھ حاصل کرے۔ طائفہ عربی زبان میں ایک یا اس سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی بھی ہے اور وہ ثقہ ہے، معتمد ہے، اور وہ کتاب و سنت کی بات بتاتا ہے، تو اسی صورت میں اس کی بات معتبر ہے، مانا جائے گا، اور یہ اس کی بات نہیں ہوگی، کتاب و سنت کی بات ہوگی۔ تو ان تمام آیات سے بات معلوم ہوئی کہ بیان کرنے والا چاہے ایک ہو یا اس سے زیادہ ہوں، اگر وہ ثقہ ہیں اور وہ بات بتاتے ہیں، چاہے وہ دین کا عقیدے کا مسئلہ ہو یا روزے اور نماز کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، ان کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ تفریق کرنا کہ ایک کی بات عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر نہیں مانی جائے گی، اور اس کے لیے متواتر ہونا چاہیے، زیادہ تعداد ہونی چاہیے، اور عمل میں احکام کے اندر ایک کی بات مانی جائے گی، یہ تقسیم کرنا یہ سراسر بدعت ہے، دین کے اندر ایک نیا قول ہے، اور یہ باطل ہے ان تمام آیات اور اس طرح کی دیگر آیات کے روشنی میں۔ اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث اور آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے کہ شراب حرام کر دی گئی، اور جن جن لوگوں نے اس منادی کی آواز سنی سبوں نے شراب کے بوتلوں کو، گھڑوں کو اڈیل دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے طے کر کے شراب کو نکال دیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ بھائی بیان کرنے والا ایک آدمی، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، کسی نے بات نہیں کی۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ آپ لے لیجئے، قبلہ جب تبدیل ہوا خانہ کعبہ کی طرف، ایک ایک صحابی گئے اور بتایا لوگوں کو، لوگ نماز کی حالت میں ہیں، انہوں نے سنا، ایک آدمی نے بتایا، ایک صحابی نے، انہوں نے اپنے قبلے کو چینج کر لیا، نماز کی حالت میں چینج کر لیا۔ جب خبر لوگوں تک پہنچی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، نماز کی صحت اور قبولیت کا مسئلہ ہے، ہم ایک آدمی کی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ سبوں نے تسلیم کیا، ایمان لائے اور اس بات کو قبول کیا، اور اپنے قبلوں کو انہوں نے چینج کر لیا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کیا۔ آپ دیکھیں کہ اذان دینے والا ایک شخص ہوتا ہے، ایک مؤذن کے اذان پر انسان سحری کرتا ہے اور جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، یہ ایک مؤذن کے اذان پر۔ تو اس طریقے سے شریعت کے اندر، سنت کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو ہزاروں دلیلیں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے ایک ایک آدمی کو بھیجا کرتے تھے۔ عام طور سے آپ نے مدینہ کے اندر مصعب بن عمیر کو بھیجا، تنہا مصعب بن عمیر قاصد اور سفیر بنا کر کے بھیجے گئے، اور دین میں سب سے بنیادی بات عقیدہ ہوتی، سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی جاتی، توحید کی، اللہ پر ایمان لانے کی، اسلام لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔
اور لہذا ایک آدمی انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو اگر ایک آدمی کی دعوت معتبر نہیں ہے تو پھر آپ ایک آدمی کو کیوں دعوت کے لیے بھیجا کرتے تھے؟ معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا یمن، اور آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا اللہ کی توحید کی طرف، اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ سب سے پہلے دین کے اندر عقیدہ، ایمان اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر احکام اور مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس دین کے اندر یہ بنیاد داخل ہے کہ ان کو عقیدے کی طرف دعوت دی جائے گی۔ آپ ایک کو بھیجا کرتے تھے دین کی دعوت کے لیے، اور دین کے اندر سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتی ہے، اس لیے یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ایک ایک سفیر آپ نے بھیجا، ہرقل کے پاس، کسریٰ کے پاس، اور اس طریقے سے اور لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، مقوقس کے پاس، آپ نے سب کے پاس خطوط لکھے اور خط ایک آدمی کے ذریعے آپ نے روانہ کیا، اس خط کو پہچانے والا ایک، اور اس خط کے اندر آپ نے ان کو دین کی، توحید کی، اسلام کی دعوت دی، ایمان لانے کی دعوت دی۔ اگر ایک آدمی کا قول معتبر نہیں ہے یا ایک آدمی کی وجہ سے ایمان اور عقیدہ انسان نہیں بنائے گا تو آپ نے ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کیوں نہیں بھیجا؟ ایک آدمی کے ساتھ ساتھ کئی آدمیوں کو بھیجنا چاہیے۔ لہذا یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کسی عورت کے تعلق سے، اس نے زنا کیا ہے، آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ جاؤ اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو تم رجم کر دینا۔ ایک آدمی کو آپ نے بھیجا۔ لہذا یہ کہنا کہ عقیدے میں، ایمان میں ایک ایسی روایت جو احاد ہوگی، جس کے روایت کرنے والے ایک شخص ہوں گے، ان کی روایت نہیں لی جائے گی اور یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ بے بنیاد اور ایک دم باطل قول ہے، اور میں نے کہا کہ سابقہ شریعتوں کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اللہ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینے کے کنارے سے، آخری کنارے سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا بتایا کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے، تمہیں لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی خبر سنی اور وہاں سے نکل پڑے اور مصر کو چھوڑ دیا۔ مدین پہنچتے ہیں، مدین جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ یہ کنویں کے پاس لوگ پانی پلا رہے اپنی بکریوں کو، دو بچیاں یا دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ان کی بکریوں کو دودھ پانی پلا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں لڑکیاں جاتی ہیں اپنے گھر، اور ان کے جو والد تھے نیک اور صالح، انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو لے کر کے آؤ، تاکہ انہوں نے جو تمہاری خدمت کی مدد کی ہم ان کا بدلہ دیں۔ ایک لڑکی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اور میں کیسے تمہاری بات پر تمہارے گھر جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس طریقے سے وہاں یعنی اس لڑکی کے گھر کے پاس ان کے والد کے پاس گئے۔ ایک آدمی کی بات کو، ایک عورت کی بات کو انہوں نے قبول کیا۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ آپ نے، یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ خواب کی تعبیر تم جو پوچھنے کے لیے آئے ہو تم اکیلے ہو، میں تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک کہ کئی لوگ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ایک آدمی کی خبر معتبر مانی جاتی تھی۔ اگر وہ آدمی ثقہ ہے، معتمد ہے، تو اس کی بات لوگ مانتے تھے۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ زیادہ لوگ ہوں گے تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے نظام کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے اکیلے بھیجے، عام طور پر اللہ ماشاء اللہ جتنے بھی نبی بھیجے ایک قوم، ایک بستی کی طرف ایک نبی اللہ نے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اور ہر قوم کے اندر، ہر امت میں ایک ڈرانے والا اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ ایک ڈرانے والا ایک، اور اس ڈرانے والے پر جو پیغام آتا تھا اس کو لانے والے بھی ایک ہوا کرتے تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنے بھی انبیاء آئے
سب کے پاس وہی کا پیغام لے کر کے آنے والے جبریل امین علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے پورا دین، پوری شریعتیں ایک کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجی، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور ایک نبی بھیجا ایک امت کے اندر، ایک قوم کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کے نظام کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے نظام کے خلاف یہ چیز، یہ کہنا کہ ہم ایک آدمی کی بات ایمان اور عقیدے کے اندر نہیں مانیں گے، یہ سراسر باطل اور بے بنیاد بات ہے۔ اور اس طریقے سے یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور امت مسلمہ کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کے پاس لوگ جاتے تھے، ایک صحابی جا کر کے یا کوئی بھی جا کر کے ان کو بات بتاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ثقہ ہوتے تھے، ان کی بات کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اکیلے ہو، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، وہ باقاعدہ ان کی تصدیق کرتے، ایک آدمی کی ایک صحابی کی حدیث کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے دیدار کا عقیدہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا عقیدہ، جس نے بھی حدیث سنی ایک صحابی سے، سب نے اپنا عقیدہ اس طریقے سے بنایا، اس پر ایمان لائے۔ یہ کسی نے کہا کہ ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام تو باریاں متعین کیے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جاتے تھے اور ایک دن ان کے پڑوسی جاتے تھے اور وہ حدیثیں سن کر کے آتے تھے، حدیث ایمان کی بھی ہوتی تھی، عقیدے کی بھی ہوتی تھی، احکام و مسائل کی بھی ہوا کرتی تھی، اور آ کر کے وہ دونوں ایک دوسرے کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے باریاں انہوں نے متعین کر رکھی تھی، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور ہر دن نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ ایک دن ایک جاتے، دوسرے دن دوسرے جاتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کرام کے درمیان فرق ہے، کسی کی زیادہ حدیث ہے، کسی کی کم ہے۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ وہ انسان تھے، ان کے بال بچے تھے، بیویاں تھیں، اور زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل کرنا ہوتا تھا، تو ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر اوقات ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ایک صحابی اور ایک پڑوسی آ کر کے بتاتا تھا کہ ہمارے نبی سے میں نے آج یہ باتیں سنی ہیں، اور وہ باتیں عقیدے اور ایمان سے متعلق ہوتی تھی اور مسائل سے متعلق ہوتی تھیں، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو امت مسلمہ کا اجماع ہے اور آج تک جو تعامل چلا آ رہا ہے اور اس پر عمل چلا آ رہا ہے، اس کے عقیدے کے اور منہج اور اجماع کے خلاف ہے۔ لہذا یہ قول سراسر باطل اور بے بنیاد قول کہ ہم عقیدے کے اندر احاد سے دلیل نہیں لیں گے بلکہ متواتر سے دلیل لیں گے، یہ سراسر بات ہے۔ قرآن کس نے ہم تک پہنچایا؟ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی حدیثیں ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں۔ لہذا یہ کہنا سراسر بے بنیاد اور یہ باطل چیز ہے۔ ایسی آپ دیکھیں اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے یا سلف صالحین کے تعلق سے یا اس بات کو کہ ایک بیان کرنے والا ایک آدمی ہے تو ہم ان کی بات کو نہیں لیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بے بنیاد بات، کیونکہ جن لوگوں نے احکام اور مسائل کی حدیثیں بیان کی ہیں انہی لوگوں نے عقیدے کی بھی حدیثیں بیان کی۔ لہذا تفریق کرنا کہ اگر ان کی حدیث احکام کے اندر ہوگی تو لیں گے اور اگر ان کی حدیث عقیدے اور ایمان سے متعلق ہوگی تو ہم نہیں لیں گے، یہ تو تفریق کرنے والی بات ہو گئی۔ کیوں؟ وہی ایک آدمی احکام کے اندر معتبر ہے، مسائل کے اندر معتبر ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان کے اندر معتبر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ایسا کہنا یہ سراسر باطل ہے۔ جن صحابہ نے ہمارے سامنے احکام مسائل بیان کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا، انہی صحابہ نے، انہی لوگوں نے ان حدیثوں کو بیان کیا جو عقیدہ اور ایمان سے متعلق ہوتی ہیں۔ لہذا جب ہم ایمان مسائل اور حکام میں، عبادات میں ان کی باتوں اور حدیثوں کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو عقیدے کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا اور سننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ شریک بن عبداللہ القاضی سے بات کہی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لوگ حدیثوں کے اندر تان کرتے ہیں اور حدیثوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا ان الذین جاؤ بهذه الاحادیث هم الذین جاؤ بالقرآن،
جو لوگ ان حدیثوں کو ہم تک پہنچائے جن لوگوں نے، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ہم تک پہنچایا۔ انہی صحابہ کے ذریعے سے ہمیں حدیثیں ملی، انہی صحابہ کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا۔ وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ خَمْسٌ، اور ہمیں انہی کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی کہ نماز 5 ہے۔ وَبِحَجِّ الْبَيْتِ وَبِصَوْمِ رمضان، اور بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام چیزیں ہمیں انہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی نہ مانیں، اس کو بھی نہ مانیں۔ اگر آپ عقیدے میں ایمان میں ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو روزے اور نماز ان مسائل میں ان کی باتوں کو نہ مانیں، کیونکہ وہی بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ یہاں ان کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہاں بھی شک کے دائرے میں آ جائیں گے وہ۔ لہذا یہ قول سراسر باطل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یعنی عقیدے میں آحاد پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن ظاہر جو وہاں کے امیر تھے جہاں اسحاق بن راہویہ رہتے تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یا ابا یعقوب، اے ابو یعقوب، تقول ان اللہ ینزل کل لیلۃ، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ روزانہ نزول فرماتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں۔ ایھا الامیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایھا الامیر ان اللہ بعث الینا نبیا، اے امیر، اللہ رب العالمین نے ہماری طرف نبی کو بھیجا، نقل الینا عنہ اخبار، اور نقل الینا عنہ اخبار بہا نحلل الدماء و بہا نحرم، اور اس نبی سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں جن حدیثوں سے ہم خون کو حلال کرتے ہیں اور خون کو حرام کرتے ہیں، یعنی خون حلال اور خون کو حرام کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا اس کا خون محفوظ، اور جو مسلمان نہیں ہوا جنگ کرتا ہے اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا۔ وہ بہا نحلل الفروج و بہا نحرم، اور انہی حدیثوں کے ذریعے سے ہم عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں، یعنی نکاح کے ذریعے سے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اس کے ذریعے سے ایک اجنبی عورت جو ہمارے لیے حرام ہوتی تھی شادی بیاہ کے ذریعے سے ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ وہ بہا نبیح الاموال و بہا نحرم، اور انہی کے اقوال اور حدیثوں کے ذریعے ہم اموال کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں، یعنی کچھ مال ہمارے لیے حلال ہے، کچھ مال ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ فَإِن صَحَّدَاكَ صَحَّدَاكَ، اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے۔ وَإِن بَطْلَ ذَاكَ، اگر وہ بات صحیح ہو غلط ہے تو یہ بات بھی باطل ہونی چاہیے۔ قال فَأَمْسَكَ عبداللہ، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن ظاہر، وہ رک گئے ان کی بات کو سن کر کے۔ یہ جب دلیل انہوں نے دی کہ جب ان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں مسائل میں، احکام میں، عبادات کے اندر، تو عقائد کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم بڑی بڑی باتوں کو ان کی حدیثوں کی بنا پر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں یا حرام کر دیتے ہیں، یا کچھ جائز کر لیتے ہیں کچھ حرام کر دیتے ہیں ان حدیثوں کی بنا پر۔ تو جب یہ چیز ہم کرتے ہیں تو عقید اور ایمان کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ اس طرح کی تفریق کرنا یہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں۔ اس طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو صحابہ کرام نے حدیثیں بیان کی ہیں جو عبادات اور احکام اور مسائل سے متعلق ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، انہی حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ ایک حدیث کے اندر ایک ٹکڑا لے لیں اور دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر ہوتے تھے تو 4 چیزوں سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے: قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے۔ قبر کے عذاب یہ عقیدے سے متعلق ہے، دجال عقیدے سے کا تعلق ہے۔ آپ اسی حدیث کو جو جس کے اندر کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں، اور اسی میں ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان کیا گیا، تو آپ احکام و مسائل کو لے لیں اور عقیدے کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ روایت کرنے والا ایک ہی صحابی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نماز کے اندر، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، کہ اللہ رب العالمین میں تیری طرف، تیرے چہرے، تیرے کریم چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں نصیب فرما کہ قیامت کے دن میں تیرا دیدار کروں۔ یہ عقیدے سے متعلق ہے، یہ حدیث، یہ دعائیں آپ نے، اور جو مسائل ہیں ان کے اندر آپ نے کیا، تو ہم مسائل اور احکام کے اندر ان کی باتوں کو مان لیں
اور اس طریقے سے عقیدے کے اندر باتوں اسی راوی اور اسی صحابی کو حدیث کو نہ مان لے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو بہت ساری حدیثوں کا انکار لازم آ جائے گا، بہت ساری حدیثوں کو انسان کو چھوڑنا پڑے گا جس حدیث کے اندر مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر عقیدہ بھی بیان کیا گیا، لہذا یہ ان کا قول سراسر باطل۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ انکار حدیث کے دروازے کھولنے کے مرادف ہے۔ اسی لیے شروع میں لوگوں نے حدیثوں کا انکار نہیں کیا، شروع میں لوگوں نے حدیثوں کا بالکل یہ انکار نہیں کیا۔ یہ سارے اصول بنائے گئے کہ عقیدے کے اندر نہیں مانیں گے، متواتر ہوگا تب ہم لیں گے، فقیہ ہونا چاہیے، یہ شرط ہونا چاہیے، اور یہ حدیث کی روایت کرنے والے کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ساری شرطیں لوگوں نے بنائیں، اس کے ذریعے سے حدیثوں کے انکار کرنے کے دروازے کھولے گئے۔ انہی میں سے ایک بڑا دروازہ لوگوں نے یہ کھولا کہ عقیدے کے اندر احادیث احاد پر عمل نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، تو اس کے ذریعے سے حدیثوں کے انکار کا دروازہ لوگوں نے کھولا، اور بعد میں آ کر کے لوگوں نے باقاعدہ ساری حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور جو ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور اس طریقے سے ہم قرآن ہی پر عمل کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جس طریقے سے مجھے کتاب دی قرآن، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجھے حدیثیں بھی دی، لہذا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، حدیث کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، تمام چیزوں کا انکار کرنا، پورے دین کا انکار کرنا ہے اگر آدمی حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انکار حدیث کا دروازہ کھلا اس سے کہ یہ عقیدے کے اندر ہم ان کی باتوں کو نہیں لیں گے جس کے بیان کرنے والے ایک ہوں گے، حتیٰ کہ جب تک کہ متواتر نہ ہوں اور تواتر کی شرطیں ان کے اندر نہ پائی جائیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جنہوں نے کہ یہ وہ متواتر حدیثیں ہیں، لیکن انہوں نے خود ان لوگوں ان حدیثوں کے اوپر احاد کا حکم لگا دیا۔ وہ عقیدے سے متعلق حدیثیں ہیں، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تھا اور وہ عقیدے سے ان کے اوپر ضرب پڑتی تھی، اس لیے اس کو انہوں نے احاد کے حکم میں ڈال دیا، حالانکہ وہ حدیث متواتر عقیدے کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزول کا مسئلہ سمجھ لیجئے، یا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ، دجال کے نکلنے کا مسئلہ، یہ ساری حدیثیں علماء نے بیان کیا کہ یہ ساری حدیثیں کیا ہیں، یہ متواتر کے درجے میں ہیں، یعنی ان کے روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ان کے خلاف تھا، اس لیے ان حدیثوں پر انہوں نے حدیث احاد کا حکم لگا کر کے کہ روایت کرنے والا ایک ہم نہیں لیں گے، حالانکہ وہ حدیثیں کیا تھی، وہ ساری وہ حدیثیں متواتر کے درجے کی ہیں، متواتر ہیں وہ حدیثیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان حدیثوں کے اوپر احاد کا حکم لگا کر کے ان حدیثوں کا انکار کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا، وہ یہ عقیدہ ان کے خلاف تھا، اس لیے وہ ساری حدیثوں کو انکار کر دیا۔ اور اس طریقے سے ایک بات اور بھی آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بہت سارا ایسا ایمان ہے جو متواتر حدیثوں ثابت نہیں ہے، لیکن اس پر سب کا ایمان ہے، اور اگر اس پر ایمان نہ ہو تو کفر کے درجے کا ہو جائے گا، کفر کے درجے کا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی سارے لوگوں کو اس کے پر ایمان ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں تواتر سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ سب کے بیان کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ ایک راوی ہے، ایک صحابی سے وہ حدیث مروی ہے، اور وہ اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان اور تمام مسلمانوں کا اجماع۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کی نبوت اس کے بیان کرنے والے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی افضلیت تمام نبیوں کے اوپر ہے، وہ بھی احاد یعنی ان کے تقسیم کے مطابق بیان کرنے والے ایک راوی ہے، ایک صحابی ہیں، حالانکہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب کے سردار ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے والے ایک صحابی۔ اگر کوئی آدمی کا ایمان نہ ہو تو یہ کفر ہو جائے گا، اگر کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا انسان، لیکن اس کے بیان کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں، حالانکہ ایمان اور عقیدہ بیان کرنے اور سب کا ایمان ہے اس کے اوپر، ہر مسلمان کا ایمان اس بات کے اوپر۔ اس طریقے دیکھیے محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، یہ بھی احاد سے اس کا ثبوت ہے، اور اس کے بیان کرنے والے بھی ایک راوی ہیں، سمجھ لیجیے، اور یہ سب کا ایمان ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اہل کبائر کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کر کے جو مر جانے والے، ان کے لیے ہمارے نبی کی سفارش، یہ بھی احاد حدیثوں سے ثابت ہے
جو انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات، جیسے آپ کا جنت کا دیدار کرنا، یا اس طریقے سے نماز کی حالت میں آپ کا پیچھے سے لوگوں کا دیکھنا، سر کی نگاہوں سے پیچھے سے جو ہے آپ لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں روایت کرنے والے ایک صحابی ہیں، حالانکہ سب کا اس پر اجماع ہے، سب کا اس پر ایمان ہے، حالانکہ روایت کرنے والے ایک صحابی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں عشر مبشرہ ہیں، جنت کی بشارت ہمارے بھی ان کو سنائی ہے، بیان کرنے والے آپ دیکھیں گے احادیث احاد کے اندر ہے، یعنی متواتر حدیث سے نہیں ہے یہ، جو وہ لوگ متواتر کی قید لگاتے ہیں کتنی زیادہ تعداد کہ جس پر جھوٹ کا اتفاق نہ ہو سکے سارے لوگوں کا، یہ سارے احاد کے حکم میں آتے ہیں ان کے بقول، کیونکہ اگر ایک یا اس سے زیادہ بھی روایت کرنے والے ہیں اسے بھی لوگ احاد کہتے ہیں۔ ان کے ہاں شرط یہ ہے کہ متواتر ہونا چاہیے، اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر اتفاق، ان لوگوں کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ناممکن ہو، یہ مراد لیتے ہیں وہ، کہ اگر یہ نہیں تو حدیث احاد ہے، چاہے اس کے روایت کرنے والے ایک یا دو ہوں یا تین ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری حدیثوں ان کے تقسیم کے مطابق احادیث احاد ہی ہیں۔ اس طریقے سے منکر نکیر کا سوال کرنا، آپ بھی دیکھیں، یہ بھی ان کے تقسیم کے مطابق احادیث احاد ہی ہے، لیکن اس کے اوپر سب کا ایمان ہے۔ قبر کے عذاب پر سب کا ایمان ہے، قبر کے عذاب پر سب کا ایمان ہے، حالانکہ ان کے عقیدے اور تقسیم کے مطابق یہ احادیث احاد ہی ہیں۔ اس طریقے سے میزان پر ایمان، اور اللہ رب العالمین کے نام و صفات، اور اس طریقے سے سینکڑوں عقیدے کے مسائل ہیں جو کوئی مسلمان ان کے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے، یا اور نہ ہی ان کے بارے میں شک کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں احادیث احاد سے ثابت ہیں ان کے تقسیم کے مطابق۔ تو اس طریقے سے یہ قول میرے بھائیوں انتہائی باطل قول ہے، اور اس طریقے سے یہ یعنی بے بنیاد قول ہے، اور اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور علماء نے ہر زمانے میں اس قول کو باطل قرار دیا ہے۔ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی، اس دور کے امام البانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ حدیث حجت ہے، عقائد کے اندر بھی اور احکام کے اندر بھی، سب کے اندر حدیث حجت ہے۔ یہ نہیں کہ جو متواتر ہوں گی انہی کو لیں گے، جو متواتر نہیں ہوں گے ان کو نہیں لیں گے۔ تو ساری حدیثیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ اور وہ صحیح حدیث ہو، قابل حجت ہو، قابل عمل ہو، تب وہ حدیث حجت ہوگی۔ اور اگر وہ موضوع یا ضعیف روایت ہے، مردود روایت ہے، تو ظاہر بات وہ حجت نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا یہ سب کے سب باطل قول ہے، قرآن و سنت کے خلاف، انسان کی عقل کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف، اور اس پر امت مسلمہ کا اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو اجماع رہا ہے اور جو تعامل ان کا عمل رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ لہذا یہ بھی بنیاد بات ہے، اور دین کے اندر ایک نئی بات ہے اور بدعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ باطل اور بے بنیاد بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے عقیدے سے، اس طرح کی باتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور نہج پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔